الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 87 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 88 اور 89 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کمائی، ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ ڈالا ہے، اندھا کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں وہ معاملہ آئے گا کہ کیوں یہ منافق کہلائے گئے اور کیوں ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تو ان کے بارے میں دو گروہ مت ہو۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے، مفسرین اسی کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جہاد کا ہجرت کا معاملہ تھا، کہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، لیکن یہ کچھ لوگ اس قسم کے تھے جو کہ بظاہر تو کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے، لیکن یہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ ہجرت کر کے آئے بھی تو واپس کسی بہانے سے واپس لوٹ گئے، اور اس کے بعد وہیں جا کے اڑ گئے، ہجرت انہوں نے نہیں کری، جبکہ ہجرت کرنا اس وقت بتایا جاتا ہے کہ لازم قرار دے دیا گیا تھا کہ ہجرت کا وقت ہے، اب نکلو وہاں سے اسلام کے اوپر، یعنی کہ پورا جہاں پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، چھوڑو اس علاقے کو، تمہارے پاس یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دے دی ہے جہاں کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کر سکتے ہو، اس طرف آنے کی یعنی کہ آرڈر دے دیا گیا وہاں پہ۔ لیکن یہ لوگ اس قسم کے تھے کہ اس آرڈر پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور صرف اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر وہ وہیں پہ ٹکے ہوئے تھے، بلکہ الٹا مسلمانوں کے خلاف بھی کاروائیاں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ تو لیکن بظاہر کیونکہ کلمہ پڑھ رکھا تھا، تو اس لیے لوگوں کے بارے میں ان کے لیے دو رائے ہو رہی تھی کہ آخر جو بھی ہیں تو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کے خلاف کوئی اقدام کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے جو کارنامے تھے وہ الٹے تھے، جو کام کرنے والے تھے وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں تم دو رائے ہو رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کے کرتوت جو کی ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو انہوں نے کمائیاں کری ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا گیا، کہ اندھے منہ پھر ان کو کفر میں ہی ڈال دیا ہے ان کے کرتوتوں کے سبب۔ میں کہا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دے دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہ ختم اللہ کی لسٹ میں چلا گیا، گویا کہ مہر لگ چکی اس کے اوپر۔ اب تم اس کے ساتھ جو ہے زبردستی کو تم ہدایت پہ لانا چاہتے ہو، کہ وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، جو اس کے مواقع ملنے تھے وہ مل چکے، وہ دوبارہ جو ہے وہیں پلٹ چکے ہیں۔ میں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دے، جس کو اللہ کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پھر پاؤ گے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ موقع ملنے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، پھر واپس پلٹے چلے جا رہے ہیں، وہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے پھر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک آزمائش ہوتی ہے نا، ایک موقع دیا جاتا ہے، اس آزمائش میں جب پھر وہ فیل ہو جاتا ہے شخص، بار بار جب فیل ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت تو آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہ پھر ختم اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ وہ مہر لگ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے دلوں پہ، آنکھوں کانوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں دو رائے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے پھر ریجیکٹ کر دیا کہ وہ واضح طور پر ان کو موقع دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس موقع کی طرف نہیں آ رہے، اور پھر وہ دنیا پرستی کے اندر ہی وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں دو رائے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر ان کے دلوں کا حال بتا رہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے تم بھی کفر کر جاؤ اسی طرح کافر ہو جیسے کہ وہ کافر ہوئے ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو پھر تم سب ایک برابر ہو جاؤ، کوئی کسی کے اندر فرق نہ رہے۔ یعنی کہ وہ جو اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اسلام کا ان کو موقع ملا ہوا ہے، ایک جگہ دی گئی ہے ان کو، وہ اس کی طرف نہیں آ رہے، وہ کفر کے اندر ہی رہنا چاہ رہے ہیں، بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایک سپورٹ حاصل کر لی ہے، تو یہ کوئی ان کے لیے اب سپورٹ کی وجہ نہیں بنے گی، کہ وہ ان کے اندر کا ان کا اعمال یہی بتا رہے ہیں کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کا حال یہاں پہ بتا رہا ہے، وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے تم بھی ایسے کافر ہو جاؤ، اور سب کے سب ایک برابر ہو جاؤ۔ اللہ فرمائے گا فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو بھی تم اپنا ولی مت بناؤ، اپنا سرپرست، اپنا حمایتی مت سمجھو کہ وہ کوئی نہیں ہے تمہارے، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت نہ کر جائیں۔ یہاں پہ یہ شرط یہ واضح کر دی گئی کہ ہجرت یہاں پہ کرنا لازم قرار دے دیا گیا تھا، کہ ہجرت جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ان کے ساتھ پھر وہ نرمی والا معاملہ نہیں ہے، پھر گویا کہ یہ کافر کے کافر ہی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تب ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، یہ ان کو کافر جیسے پھر ٹریٹ کیا جائے گا۔
تو فرمایا کہ جب تک ہجرت نہ کریں، جب تک ایسے ہی معاملہ ہے، فمن طولو، پھر اگر منہ موڑیں یا نہیں ہجرت کریں، اسی طرف ہی رہیں، فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، تو پھر پکڑو ان کو، پھر جہاں پاؤ ان کو پھر قتل کر دو۔ یہاں پہ یعنی کہ ایک طرح کے ظاہری وہ مسلمان ہی تھے، یعنی کلمہ پڑھ رہا ہوا، انہوں نے جب ان کو منافق کہا جا رہا ہے، انہیں سیدھے سیدھے کافر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت حکم اس لیے دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جب لڑائی کا معاملہ ہوگا، جنگ کا معاملہ ہوگا، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اب یہ مسلمان ہمارے سامنے آ گئے، ان تو کلمہ پڑا ہوا ہے، نہیں، پھر وہ بھی جہاں ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے ساتھ وہ کافروں والے سلوک کیا جائے گا، گویا کہ قسم کا عذاب ان کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ان کو پھینکا جائے گا، وہاں پہ ان کو مسلمان نہیں تصور کیا جائے گا، وہاں پہ ان کو کافروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک ہوگا، جو قرآن منافقین کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب ظاہر کہ جنگ کا موقع جب آئے گا، جب لڑائی ہوگی، تو پھر وہاں پہ ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے ساتھ مسلمانوں والا پھر سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کا اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہی کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ چاہے کلمہ پڑھ رکھا ہے انہوں نے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا ان کو کہ جب ایسا موقع ہے کہ لڑائی کے موقع پہ جہاں یہ بھی نظر آئیں گے، ان کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوگا، یہ انہی کے سپورٹر ہی ہیں، تمہارے یہ کوئی نہیں ہے، جبکہ واضح طور پہ ان کو مواقع دے دیے گئے اور انہوں نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، غنیمت نہیں جانا، دنیائی معاملات میں دنیائی منفعت کی خاطر انہی کے ساتھ ہی جڑے رہے، تو وہ ظاہری کلمے کا ان کا پھر کوئی احترام نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب اس موقع ملے گا جہاں پہ پھر ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان کے کبھی بھی تم ان کو کوئی اپنا حمایتی، اپنا سرپرست اور مددگار نہ تم بنانا، اللہ تعالیٰ نے صاف بات پہ یہاں پہ واضح کر دیا۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ قتل کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، کچھ مفسرین کا اس میں یہ بھی رائے آتی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو حکم ہے قتل کر دینے والا، یہ نبی کی موجودگی کے حوالے سے ہے، اسی لیے نبی جب آتے ہیں دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے خاص پھر قوم کی طرف ایک پھر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کی جب صاف طور پہ وہ ہو جاتی ہے نافرمانی، وہ کر جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا جاتا ہے، لیکن نبی کی موجودگی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس یہ بھی جو قتل کے احکامات جہاں پہ آئے ہیں منافقین کے حوالے سے، یا جہاں ملے ان کو قتل کر دو، یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جن کے بارے میں حجت تمام کر دی گئی، وہ نبی پیغمبر موجود تھے اور وہاں پہ واضح کر کے ان کو ہر چیز بتا دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے سرین مخالفت کی اور بالکل جو ہے کھڑے ہو گئے اللہ کے راہ میں سرکشی کے بارے میں، تو وہاں پہ قسم کا اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ لیکن نبی کی موجودگی میں یہ چیز جو ہے وہ مسلط کی جاتی ہے، آج نبی موجود نہیں ہے تو آج اس طریقے کا ان کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ بس جہاں ملے ان کو قتل کر دو، یہ کام نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ مفسرین کی اس کے اندر اختلاف رائے بھی آتا ہے۔ تو بہرحال جو ہمیں واضح طور پر جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کم از کم کہ منافقین کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنے والا یہاں پہ معاملہ نہیں ہوگا، کم از کم یہ اللہ نے صاف کرے کہ ان میں سے کسی کو اپنا ولی سرپرست حمایتی وہ بالکل نہیں سمجھنا، جب تک کہ وہ اس کام کو عمل درآمد نہ کر دیں۔ اس یہاں پہ ہجرت کا حکم تھا، جو ہجرت جب تک نہ کر دیں، جب تک یہ حکم سخت ان کے بارے میں رکھا گیا، تو اس وقت دنیا میں کم از کم اتنا ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کو اپنا حمایتی، اپنا سرپرست اور اپنا نہ اس کو سمجھا جائے بالکل بھی، ان کے سخت رویہ جائے رکھا جائے۔ جہاں پہ قتال کا موقع آئے گا، پھر جہاں پہ لڑائی جنگ ہو رہی ہوگی، پھر جب کافروں سے جنگ ہو جائے گی، اس وقت ایسے لوگ بھی پھر وہ کافری شمار ہوں گے، ان کے سپورٹر وہ بنے ہوں گے، تو وہ بھی بیچ میں رگڑے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ اجازت ضرور نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں ملے ان کو پھر قتل کرو، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ اسی عام چلتے پھرتے مل جائیں ان کو قتل کر ڈالو، ایسا نہیں، جنگ کے موقع کے اندر ظاہر یہ بات ہوگی، اور اس کی اگلی آیت ہم پڑھیں گے، اس کے اندر بھی یہ چیز مزید واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ پھر ایسے قوم کی طرف چلے جائیں جن کے اندر تمہارا کوئی میثاق ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی ساتھ جنگ بندی ہے، اس وقت ظاہر ان کے ساتھ نہیں کچھ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جہاں جنگ کا موقع پہ لڑائی ہو جائے گی کافروں کے ساتھ، اس وقت پھر یہ لوگ جو ان کے جو سپورٹر بنے ہوئے ہوں گے، تو یہ بھی اس وقت کافر ہی شمار کیے جائیں گے، ان کو پھر یہ بظاہری کلمہ جو ہے یہ اس وقت پھر وہ وہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب جنگ ہو گئی جو بدو، تو یہ بھی انہیں کے ساتھی ہوں گے، پھر ان کو بھی جو ہے وہ مارا جائے گا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں جو منشا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو میں صحیح سمجھ کے صحیح اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اللہ تعالیٰ سے منافقین سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں مخلص لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ منافقین کے جو بھی آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، صحیح راستے پہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح موقعوں پر ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔